بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ، آیا دا لفظونه د نبی په دور کې یا د نبی نه بعد دا لفظونه جوړ شوي دي؟ په دې باره کې ناظرین ستاسو په علم کې څه اضافه کول غواړم. په دې باره کې مونږ د څو علماو نه به دا خبرې واورو. آیا د دې څه مقصد دی او دا لفظونه کله نه مقرر شوي دي؟ نو دا به ناظرین د دې علما نه واورو. د پښتو علماو په دې باندې څه داسې بحث نه دی کړی، نو ځکه ما د اردو سپیکینګ علما ستاسو خدمت کې حاضروم چې موږ د هغې نه واورو چې هغې باره کې دې څه وایي. نو راځئ چې موږ مخکې مفتي طارق مسعود صاحب نه واورو چې هغه په دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. دیکھیں، رحمۃ اللہ علیہ تو دعائیہ جملہ ہے، اصولی طور پر تو ہر مسلمان کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ بھئی اللہ اس پر رحم کرے، لیکن عرف میں یہ جملہ بزرگوں کے نام کے ساتھ خاص ہو گیا ہے. تو جب عرف میں کوئی چیز کسی کے ساتھ خاص ہو جائے تو پھر عرف کی رعایت کر لینی چاہیے، کیونکہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بولیں گے کسی عام آدمی کو بھی تو لوگ سمجھیں گے وہ بڑے بزرگ گزرے دنیا سے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ لفظ انہی کے ساتھ استعمال کیا جائے جو کوئی بزرگ ہو یا کوئی بڑے عالم ہو یا کوئی شہید ہو، تو جن کو اللہ نے خاص مرتبہ دیا ہو. تو نارملی لوگوں کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ نہیں لگانا چاہیے، عرف کی رعایت کی. لگا دے تو گناہ بارہ نہیں ہے، لیکن عرف کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جیسے علیہ السلام یہ پیغمبروں کے ساتھ عرف میں پیغمبروں کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اب کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر آپ کے استاذ تھے، موسیٰ نام تھا ان کا، وہ آ رہے ہیں، آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو علیہ السلام تو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھیں گے شاید پتہ نہیں ہے پیغمبر آ رہے ہیں، انہوں نے اس کو پیغمبر بنا دیا، تو کیوں لوگوں کو کنفیوژن پیدا کی جائے. تو ایسی چیزوں میں عرف کا خیال کرنا چاہیے. جیسے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے، یہ خاص ہو گیا عرف میں ان کے ساتھ. تو ایسے ہی بزرگوں کے ساتھ رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ لگایا جاتا ہے. تو اس لیے رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ لگا لینا چاہیے. عام لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ان کے لیے دعا کریں. ناظرین، دا و طارق مسعود صاحب چې تاسو ورته واورېدل. ناظرین، راځئ چې اوس موږ مولانا اسحاق صاحب نه واورو چې هغې دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. رضی اللہ عنہ مرضوانو جہاں آتا ہے نا سورہ توبہ میں، وہاں نکال کر آپ دیکھیں، ایک تو وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا ان کے 3 گروہ بیان کیے. یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم رضی اللہ عنہ مرضوانو ساروں کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں. ایک گروہ تو اول نمبر لوگوں کا بیان کیا، وہ سارے مہاجر انصار بھی نہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین انصار میں سے جو اول آئے اور نیکیوں میں بھی آگے نکل گئے، والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں بھی آئے مگر پھر انہوں نے انہی پہلوں جیسے ہی نیکی کی، اتبعوہم بإحسان، اسی طرح کے نیک. یہ گروہ تو ہے جن کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا یا ہوگا، یہ بھی معنی کرنا جو نا ہو گیا، یہ بھی نہیں ٹھیک. دوسری جگہ آپ آیت دیکھیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی. یہ سارے اہل ایمان کو اللہ کہہ رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. نادی کا سیگا، مگر سب کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو جانا ہے نا پکا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ اس کو بیان کر دیا کہ ہو گیا سمجھ تو ہوگا یہ قیامت کے دن. اب جو اس معیار پر اتریں گے کہ وہ سابقون ہوں گے، وہ ہوں گے. وہ دوسرا گروہ وہاں بیان فرمایا کہ مدینہ والے اور ارد گرد منافق ہیں ایسے پکے جن کو رسول تو بھی نہیں جانتا، ہم صرف جانتے. دوسرا گروہ یہی ہے حضور کا ساتھ ہی بیان. تیسرا فرمایا وہ لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے ہیں، نہ وہ پہلوں جیسے ہیں نہ منافق ہیں، وہ آخرون لا طرف، وہ مانتے ہیں کہ خلق عمل صالح، کچھ اچھے کام ہو جاتے ہیں کچھ برے. یہ بھی صحابہ ہے. فرمایا ان کے لیے کوئی پکا وعدہ نہیں، شاید اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے. 3 گروہ تو وہاں ہی ہے، مگر وہاں سے دھاندلی کرتے ہیں کہ یہ پڑے جاتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتا. پھر وہاں باتیں ہیں اوصاف کی، کوئی نام لے کر نہیں کہا کس میں وہ وصف ثابت ہوتا، کون اس پیمانے پر اترتا، یہ تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے. آپ نے جو حدیث پاک میں فرمایا کہ کتنے اصحاب ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ میرا منہ نہیں دیکھیں گے، باقی نہ جنتی نہ دوزخی، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ معاف فرمائے، رحم کرے. سیدھی سی بات. ناظرین، دا تاسو واورېدل، دا مولانا اسحاق صاحب. راځئ چې مونږ د انجینر محمد علي مرزا نه واورو چې هغه په دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. رضی اللہ عنہ کا 2 مطلب بنتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو. اور رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ صلح حدیبیہ اور اس سے پہلے کے صحابہ کے بارے میں ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ نے وہ آیت سنا ہے. یہ میرا چیلنج ہے، پورے قرآن میں بعد کے لوگوں کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کیٹاگوریکل مینشن کر کے. بعد کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، ان میں بھی جو اہل ایمان کامل ایمان ہے وہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا.
قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن یہ پرٹیکولر رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھ لیا پہلے بھی, سورۃ الفتح جو ہے اس کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی. تو یہ دعائیہ کلمات ہیں, اللہ ان سے راضی ہو. آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں, ان میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے گا, بہت کم ملے گا کبھی کسی چیپٹر کی ہیڈنگ میں, ورنہ ڈائریکٹ یہ حدیث شروع ہوگی. ان عائشہ تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان ابی ہریرہ تھا, ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عربی, اردو ترجمے کی نہیں بات کر رہا, عربی, کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ضروری ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے, بہتر ہے دعا دے دیں. ضروری جو چیز ہے وہ درود شریف, کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ وہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اور المستدرک الحاکم میں ہے حدیث کہ وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو رضی اللہ عنہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس کے ثبوت میں صحیح مسلم جب شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کو روایت کیا ہے امام مسلم کے شاگرد نے, جن کا نام تھا ابو اسحاق. تو حدیث جب یہ صحیح مسلم کی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں, ابو اسحاق کہتے ہیں, قال مسلم بن حجاج القشیری, ابو الحسین ان کی کنیت تھی حضرت امام مسلم کی, مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالی عنہ. تو امام مسلم کے شاگرد نے امام مسلم کو رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں لکھا ہے شروع میں. کتاب الام میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے. تو یہ سارے قائل ہیں کہ یہ دعائیہ طور پر کہا جا سکتا ہے, اللہ ان سے راضی ہو. ہم آپ کو بھی دعا دے سکتے ہیں, آپ مجھے بھی دعا دے سکتے ہیں. اس کے ثبوت میں قرآن پاک یہ دو آیات, ریفرنس 5, 4 اور 5 آپ کے پیج میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے, اولئک هم خیر البریہ, وہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایمان کافر ناپسندیدہ, ایمان والے پسندیدہ. جزاؤہم عند ربہم, ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں, جنات عدن تجری من تحتها الانہار, ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, خالدین فیہا, وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ابدا, ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تمام اہل ایمان کے لیے یہاں پہ ذالک لمن خشی ربہ, یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے. ہر وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو ہم یہ الحمدللہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام بخاری بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام مسلم بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام ابو داؤد بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام ترمذی بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام شافعی بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام مالک بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام احمد بن حنبل بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام جعفر الصادق بھی رضی اللہ عنہ ہے, امام باقر رضی اللہ عنہ. ناظرین داتا سواری دل داو انجینئر محمد علی مرزا سے. ناظرین راځئ چې مونږ اوس اخره کې یونس الګوهر نوم واورو چې هغه په دې باره کې څه وایي. راځئ چې واورو. علماء نے اپنی مرضی سے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگایا اور ولیوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن مجید میں کیا مراد ہے تو پھر آپ کسی کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالی عنہ لگانے سے کترائیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ او نفس مطمئنہ والے, میں تجھ سے راضی ہو گیا, تم مجھ سے راضی ہو جا. جو نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گئے, قلب شہید کے مقام پر پہنچ گئے, ولایت کی تجلی حبل اللہ ان سے جڑ گئی, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رادیم مردیہ کا لفظ استعمال فرمایا. لیکن رادیہ مردیہ کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک اور قرآن کی آیت آتی ہے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک حسنات کی معراج یعنی رب کی رضا, تم اس وقت تک رب کو راضی نہیں کر پاؤ گے جب تک اس کے راستے میں وہ شے قربان نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. لن تنالوا البر, تمہیں بر حاصل نہیں ہو خدا کی رضا, حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کر دو, مما تحبون جس سے تم پیار کرتے, وما تنفقوا من شیء اور جو چیز بھی تم رب کی راہ میں خرچ کرو گے, فإن اللہ بہ علیم, اللہ کو وہ معلوم ہو جائے. تو یہ وہ ہستیاں تھیں رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ جن کو اللہ نے خطاب فرمایا. ناظرین دا تاسو واورېدل, زما مقصد و دا وړې خبرونه مونږ ډېر څه زده کولی شو. انشاءالله داسې خبرې چې هغه ښکاري خو وړې خو ډېرې غټې او مونږ او تاسو د هغې نه څه فایده واخلو.
इंशाल्लाह بیا به نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو د هغې پورې اجازت غواړم الله هم خوشحاله آباد لره السلام علیکم